آداب ناظرین، حیدرآباد ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ پیش ہے عالمی خبریں۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2024 ہجری 1445 کے لیے اپنی 5ویں ویٹنگ لسٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے منسوخ کیے گئے حاجیوں کی وجہ سے 382 سیٹ نشستیں خالی ہوئی ہے، جس کو پر کرنے کے لیے پیر کو ایک المیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف علاقوں سے ویٹنگ لسٹ کے حاجیوں کو منظوری دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں اس سال شدید گرمی متوقع کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں عازمین حج کو احتیاط کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں 21 جون سے گرمی کا موسم شروع ہو جائے گا اور اس سال گرمی 50 ڈگری سیلسیس تجاوز کی جا سکتی ہے، لہذا حجاج اکرام کو اس مدت کے دوران متوقع موسمی حالات کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کرنے کے لیے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے 2024 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی امیدواری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 کے انتخابات سے قبل سٹورمی ڈینیلز کی کیس سے متعلق ہش منی معاملے میں انوالو پایا جا رہا ہے، جن کے خلاف 34 مقدمات کچھ پائے گئے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے تو ٹرمپ کے صدارتی انتخابات پر اثر انگیز ہو سکتا ہے، جس کے لیے کئی ایک سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ پیش ہے کچھ قومی خبریں ملک کے مختلف ریاستوں سے۔ دہلی کی ایک عدالت نے بی جے پی لیڈر پروین شنکر کپور کی طرف سے دائر ہتک عزت کے مقدمے کے سلسلے میں عام آدمی پارٹی کے قانون ساز آتشی کور کو 29 جون کو اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے طلب کیا ہے۔ یہ معاملہ آتشی کے ان الزامات سے پیدا ہوا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے آپ کے ایم ایل ایز کو پارٹی بدلنے کے لیے رقم کی پیشکش کی ہے۔ ان الزامات کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ ترقی یافتہ بنگال کے بغیر ترقی یافتہ ہندوستان کا تصور ناممکن۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کلکتہ شہر سے متصل جادو پور پارلیمانی حلقے میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ مغربی بنگال کے بغیر ترقی یافتہ بھارت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے منگل کو وعدہ کیا کہ انڈیا اتحاد کی حکومت بنتی ہے تو تمام زرعی سامان کو گوڈس اینڈ سروسز ٹیکس یعنی جی ایس ٹی سے مستثنی کر دیا جائے گا۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے پارٹی لیڈر آتشی کی گرفتاری کے بارے میں خدشہ ظاہر کرتے ہوئے منگل کو کہا کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو اپوزیشن کے ہر لیڈر کو گرفتار کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کی ضمانت میں توسیع کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ جسٹس جے کے مہیشوری اور کے وی وشوناتھن پر مشتمل سپریم کورٹ کے تعطیلاتی بینچ نے دہلی ایکسائز پالیسی کیس میں ان کی عبوری ضمانت میں 1 ہفتے کی توسیع کی درخواست کرنے والی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی درخواست کو نامنظور کر دیا ہے۔ دہلی کے ہوائی اڈے پر بم کی دھمکی کے بعد وارانسی جانے والی انڈیگو کی پرواز کو خالی کرایا گیا۔ اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے وارانسی کے لیے طے شدہ انڈیگو کی پرواز کو بم کی دھمکی موصول ہوئی، جس کے نتیجے میں مسافروں کو نکالا گیا اور مکمل تلاشی مہم چلائی گئی۔ انسداد تخریب کاری کے جانچ پڑتال جاری ہے۔ حکام نے ابھی تک کوئی مشتبہ نتائج کی اطلاع نہیں دی۔ تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے ریاست بھر میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی RTA کے آفسوں کا اچانک معائنہ کیا۔ ان کے نتائج میں 2.70 لاکھ روپے سے زیادہ رقم جو بے حساب بتائی گئی ہے ضبط کی گئی اور دیگر کاغذات کا پتہ چلا ہے۔ یہ آپریشن بدعنوانی کو روکنے اور سرکاری محکموں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ بچوں کی اسمگلنگ کا ریکٹ بے نقاب۔ دہلی اور پونے کے بچے حیدرآباد میں فروخت کیے گئے ہیں۔ رچاکنڈا پولیس نے بچوں کی اسمگلنگ کے ایک بین ریاستی گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے حیدرآباد میں فروخت کیے جانے والے 11 بچوں کو بچایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دہلی اور پونے سے لائے گئے بچے 1,80,000 سے لے کے 5.5 لاکھ یعنی 5,50,000 روپے تک کی قیمتوں میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ ایم ایل اے جناب وراثت رسول خان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ بعد مغرب مسجد عالمگیر ریڈ ہلز میں ادا کی گئی۔
اور متصل قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں مجلس کے اراکین اسمبلی اور سابقہ اراکین اسمبلی کے علاوہ اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ اور صدر معتمدین اور سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ان کے افراد خاندان کو پرسہ دیا۔ پیش تھی ایک رپورٹ۔ مغل پورے کے علاقے بی بی بازار میں بلٹ پروف موٹر سائیکل کے فیول ٹینکس میں دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ 3 مئی کو مغل پورے کے بی بی بازار میں بلٹ موٹر سائیکل کے فیول ٹینک میں دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد پہلے 3 ہو گئی تھی۔ بعد میں ایک اور نوجوان عبدالرحیم جو 25 دن تک شدید جلسنے کے بعد زخموں سے کتاب نہ لاتے ہوئے آج چل بسا۔ دیگر 3 افراد جنہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تھی وہ بھی چل بسے ہیں۔ حیدرآباد ایکسپریس پر خبرنامہ دیکھ رہے تھے آپ۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہمارے خبروں کو دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیے۔ شکریہ۔